اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مسلمانوں کی طرف جو نازل کیا ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادات کیسی ہونی چاہیے، زندگی کا رخ کہاں ہونا چاہیے، یہ تمام ہدایات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دی ہے۔ ایک عنوان ہے کہ زندگی گزارنے کے قرآنی اصول۔ دیکھیں، ایک تو ہمارے اصول ہوتے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت پر کیا کرنا ہے، تو ہمیں اپنے اصولوں کو چھوڑ کر قرآن کریم کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کے اصول کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی لکھ دیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں نیک کام کرنے کا ایک داعیہ اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم اس کو کل پر ٹال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو بعد میں کر لیں گے۔ ایک بندہ ہے، اس پر حج فرض ہے، فرض کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا ہے، حج کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے چلو اب آئندہ سال دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نیک کام کو ٹالنا یہ ایک اچھا اصول نہیں ہے اور ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ نیک کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے، اور نیک کام میں ایک دوسرے سے بھاگنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے سے سبقت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کئی اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کئی اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کئی اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ نیک کام کی طرف دوڑ کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام جلدی گئے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ اتنی جلدی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، کہ یا اللہ میں بہت جلدی آپ کے پاس آ گیا ہوں، یا اللہ اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس لیے نیک کام میں شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، چستی کے ساتھ اور جلدی نیک کام کرنا چاہیے، اور ایک جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ جذبہ یہ ہو کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کو اچھا لگے نہ لگے، میرا دل چاہے کہ نہ چاہے، لیکن میرے نیک کام کا جو نتیجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے بات چیت کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ لوگوں سے کیسے بات کرنی چاہیے؟ اب لوگوں سے بات کرنے کے لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ امیر سے بات کرنے کا الگ انداز ہے، غریب کے ساتھ بات کرنے کا الگ انداز ہے، اور بڑے آدمی کے ساتھ بات کرنے کا الگ انداز ہے، اور ماتحت کے ساتھ بات کرنے کا الگ انداز ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جو بھی انسان ہو، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھی بات کرنی چاہیے، ہر کسی کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بسا اوقات ہمیں اپنے بچوں سے شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ادب نہیں کر رہے بڑوں کا۔ تو بچے ادب نہیں کر رہے، اس میں دوسرا قصور بچوں کا ہے، پہلا قصور ہمارا ہے کہ ہم ادب کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم گھر کے چوکیدار کو، ہم گھر کے ڈرائیور کو تو چڑاک کے ساتھ بلاتے ہیں اور اس کی ایک ٹکے کی عزت نہیں کرتے، اور اگر وہ صحیح کام کرے تو بھی اس کی عزت نہیں کرتے، تو بھی اس کو توہین کے ساتھ بلاتے ہیں، تو ہمارا بچہ کبھی بھی ان کی عزت نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ بچہ سننے سے سمجھتا ہے بعد میں، دیکھنے سے سمجھتا ہے پہلے۔
اس لیے ہر کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور اپنی زبان کو اچھا رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا تھا نا کہ اس کو کنٹرول کرو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ چیز ہے جو قیامت میں بہت سارے لوگوں کو جہنم میں پھینک رہی ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جب لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثلا دو پارٹنر تھے، اب کسی وجہ سے ان کی پارٹنرشپ ختم ہو گئی، اب الگ ہو گئے۔ دو دوست تھے، کسی وجہ سے ان کی دوستی ختم ہو گئی، اب وہ بات چیت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ میاں بیوی تھے، کسی وجہ سے ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ علیحدگی ہو گئی، ٹھیک ہے، ہو گئی، کوئی وجہ بنی، علیحدہ ہو گئے، میاں بیوی علیحدہ ہو گئے، دو پارٹنر علیحدہ ہو گئے، دو دوست الگ ہو گئے، لیکن جب وہ آپس میں نکاح میں تھے، مرد عورت، جب دو پارٹنر آپس میں کاروبار مل کر رہے تھے، جب دو دوست آپس میں ملے ہوئے تھے، تو کتنے احسانات اس کے اس پر تھے، اس کے اس پر تھے، جبھی تو پارٹنرشپ چل رہی تھی، جبھی تو نکاح برقرار تھا، جبھی تو دوستی چل رہی تھی۔ 10 سال ہو گئے دوستی چلتے چلتے، 10 سال ہو گئے آپس میں پارٹنر بنے ہوئے، 10 سال ہو گئے آپس میں رشتے کو۔ جیسے ہی علیحدگی ہوئی تو ہمیں ساری خامیاں ہی خامیاں نظر آنے لگ گئیں، یہ اتنا برا تھا، یہ اتنا برا تھا، اس میں یہ خامی تھی، اس میں یہ خرابی تھی، اس میں یہ غلط بات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، خرابی تھی تو تھی، چھوڑ دو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسانات کتنے تھے ان کو یاد کرو کہ اچھے معاملات تھے، اس نے میرے ساتھ اس وقت یہ بھی اچھا کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ اس وقت یہ بھی اچھا کر دیا تھا، اس نے یہ بھی اچھا کیا تھا، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، اللہ اس کو بھی خوش رکھے، اللہ مجھے بھی خوش رکھے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے احسانات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے زندگی بھر کے احسانات کو بھول جائیں اور ساری برائیاں نظر آ جائیں، یہ قرآن کریم کا اصول نہیں ہے۔ قرآن فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے احسانات اور ایک دوسرے کے فضل کو ہمیشہ یاد رکھو۔ چوتھی بات، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے اور ہمیں معافی کا موقع ملتا ہے۔ دو طرح کے لوگوں کو معافی کا موقع ملتا ہے۔ ایک اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، میں نہیں لے رہا بدلہ۔ اچھا، وہ لے بھی نہیں سکتا، کمزور آدمی ہے، وہ بدلہ لے گا تو لے گا کیسے؟ اس کا معاف کرنا بھی باعث اجر ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو ہر طرح سے بدلہ لے سکتا ہے۔ جیسے آج کل آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ غلط کر دے اور جس کے ساتھ غلط کیا ہے وہ طاقتور ہے، تو وہ کہتا ہے میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ عجیب عجیب دھمکیاں لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمارے اتنے اوپر کے تعلقات ہیں کہ ہم 1 منٹ میں سب کچھ اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ ایسا بندہ جو طاقت رکھتا ہو، ایسا بندہ جو قدرت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، وہ جب اگلے کو معاف کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ اس کو بہت اونچا مقام دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب چیزیں ہمیں دنیا میں مل جائیں، لیکن اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ سب چیزیں دنیا میں لینے کی تمنا نہ کرو، کچھ چیزیں آخرت کے لیے بھی چھوڑ دو۔ دنیا میں بدلہ لے لیں گے کیا ہوگا؟ قیامت پر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا نا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو لینا تھا دنیا میں لے لیا، ختم بات، چیپٹر کلوز۔ لیکن اگر دنیا میں پوری طاقت تھی اور ہم نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں، قیامت میں مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں ایسا بدلہ دیں گے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بھائیوں نے کیا کیا؟ ابا جان کو جھوٹ بولا کہ لا تأمنا علی یوسف، کہ ابا جان آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں، ہم کھیلیں گے، کودیں گے، حفاظت کریں گے۔ وہ لے کر گئے، بھائی کو کنویں میں ڈالا، ابا جان کو آ کر جھوٹ بولا، بھیڑیا کھا گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام بھائیوں کی وجہ سے مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، پھر بھائیوں کی وجہ سے مصر پہنچے، پھر بھائیوں کی وجہ سے وہ ایسے چیزیں آ گئیں کہ جیل میں بھی چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ جیل سے نکلنے کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔
اللہ تعالیٰ نے بڑے عہدے دے دیے. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، ساری برائیاں کی، ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوئے تھے کہ ہمیں گھر کے لیے راشن چاہیے. دیکھیں وقت پلٹنے میں کبھی بھی دیر نہیں لگتی. کون نیچے ہے اللہ اس کو کب اوپر لے آئے، کون اوپر ہے اور اللہ اس کو کب نیچے لے آئے، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. ہم کسی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کل کو وہ سازشیں ہم پر ہی لوٹ آئیں، کیا پتہ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑی سازشیں کی، لیکن ہوا یہ کہ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوئے. یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان کروا دی. بعد میں ایک لمبا واقعہ ہے. بھائی بڑے شرمندہ ہوئے. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف ہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، میں یوسف ہوں، تم نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ کیا تھا، لیکن اللہ نے مجھ پر بڑے احسانات کیے. اچھا، اس وقت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، وہ انتقام لے سکتے تھے کہ میرے باپ کو تم نے اتنی تکلیف میں ڈالا، میرے باپ کو تم نے رلایا، میرے باپ کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی، رو رو کر ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں، ابا جان میری وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے اور مجھے تم نے کنویں میں ڈالا، مجھے تم نے پھینکا، تمہاری وجہ سے میں مصر کے بازار میں بکا. بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے. اور یہی موقع اور یہی الفاظ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے، آپ علیہ السلام مشرکین سے بڑے انتقام لے سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی یوسف علیہ السلام والے جملے دہرائے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں کوئی انتقام نہیں لیتا. اس لیے ہم یہ کوشش نہ کریں کہ سب چیزیں ہمیں دنیا میں ہی مل جائیں. ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے جو اصول ہمیں دیے ہیں، قرآن کریم نے جو ہمیں ضوابط دیے ہیں، قرآن کریم نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، اگر اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا